أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ محترم جناب قاری سہیل نظام صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر فاطمہ فیاض کو ہوسٹ کے طور پر موجود ہیں. تھینک یو. ہمارا آج کا موضوع بہت اہم دینی، مذہبی، معاشرتی، اخلاقی اور انسانی مسئلہ ہے. زمین اور جائیداد کے جھگڑے اور احکام وراثت. ہم سب جانتے ہیں کہ روز ازل ہی سے
انسانوں میں زن، زر اور زمین کے مسائل پر تنازعات ہوتے رہے، جھگڑے ہوتے رہے، اور یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ تمام مذاہب عالم نے اپنے اپنے دور میں، اور اسلام نے بطور خاص، اور بہت سارے ممالک نے اپنے قانونی جو ملکی قوانین ہیں ان کے تحت ان کی روک تھام کے لیے پوری کوششیں کیں، لیکن کما حقہ قابو نہیں پایا جا سکا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی لرزہ خیز داستان ہمارے سامنے آتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سچ پوچھیے، اتنا دل دکھا ہوا ہے کہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ چکوال میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ ایک نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان لڑکی کو ان کے طاقتور کزنز نے پاگل قرار دے کر قید کر دیا، اور بھائی کو الگ اور بہن کو الگ، اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مالک تھے 950 کنال زمین کے، 65 لاکھ روپے کے درخت ان کی زمین سے بیچ دیے، اور ان کو دوسرے تیسرے روز تھوڑا بہت کھانا دے دیا جاتا تھا، وہیں ان کا ٹوائلٹ تھا، وہیں ان کا کوئی بہت ہی برے حال۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی المناک صورتحال ہے۔ اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کلمہ گو ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو پاکستان کے محترم شہری ہیں، اور ان کے پیچھے پورے ایک طاقتور طبقے کی سپورٹ بھی ہے۔ لڑکی وفات پا گئی بیچاری، ظلم و ستم سہتی ہوئی، اور ایک ہفتے کے بعد اس کی لاش برآمد ہوئی۔ لڑکا بہت ہی خستہ حالت میں ملا، مرنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بچائی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی۔ اور آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ جس لڑکی کو اور جس لڑکے کو پاگل قرار دیا جا رہا تھا، وہ لڑکی، اس نے میٹرک میں راولپنڈی بورڈ ٹاپ کیا ہے، اور اس نے BSc کر رکھا ہوا تھا۔ اور آپ اخبارات دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ہر دوسرے تیسرے روز ایسی کوئی عبرتناک کہانی آتی ہے سامنے۔ اولاد نے ماں باپ کو، بھائیوں نے بھائیوں کو، اور قریبی رشتہ داروں نے قریبی رشتہ داروں کو تہہ تیغ کر دیا، کسی نہ کسی طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ یہ المناک صورت اتنی ہمارے لیے چیلنجنگ ہے اور اتنی شرمناک ہے کہ ہم نے ضروری سمجھا کہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں اس مسئلے پر بطور خاص بات کریں۔ ہم سارے اپنے اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں، اور انسانیت کے تقاضے بھی پورے کریں، اور ملکی قوانین کا بھی احترام کریں۔ دینی جرم ہے یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، کسی شرعی وارث کو اس کے حق سے محروم کرنا اخلاقی جرم ہے، انسانی جرم ہے، اور ان جرائم کی فہرست بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ مشرقی سرزمینوں میں اور مسلمان ممالک تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی حیثیت میں ہم انہیں مغرب میں اور ان ممالک میں جو خود کو ترقی یافتہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بھی بڑے ہی المناک نتائج نکلتے ہیں۔ ایک اور اذیتناک پہلو اس کا یہ ہے کہ جائیداد کے جتنے بھی تنازعات ہیں، اول تو وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ اتنا طاقتور مافیاز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس معاملے کو دبا دیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹھپ دیا جانا۔ اگر وہ کسی نہ کسی طرح عدالتوں میں چلے جائیں تو ہمارے عدالتی نظام میں ایسی گنجائشیں ہیں اور اتنے مسائل ہیں اور بعض نقائص ہیں جن کی وجہ سے ایک تو حصول انصاف کی فراہمی کئی نسلوں تک چلی جاتی ہے، اور اس دوران با اثر مجرم وہ کسی نہ کسی طریقے سے آزاد ہو جانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آزاد ہو کر وہ پھر مزید درندگی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ بہیمیت، یہ حیوانیت، یہ کہاں زیب دیتی ہے انسان کو اور مسلمان کو اور ایک پاکستانی کو؟ اس سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس میں بعض ایسے نام نہاد مذہبی افراد بھی ہیں جن کا ظاہر تو مذہب والا ہے یا ظواہر مذہب پر ان کا عمل ہے، لیکن وہ بالکل محروم کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح محروم کرتے ہیں جائز وارثوں کو جس طرح ایک جاگیردار، ایک سرمایہ دار، ایک بالکل اجڑ اور گنوار زمیندار کرتا ہے۔ تو وہ مذہب جس کا تقدس ہے، جو انسانیت سکھاتا ہے، جو حق دینا سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث مبارک میں اس پر کتنا زور دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں پس پشت رہ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر چھپی ہوئی حیوانیت اور سفلگی، اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے۔ ناظرین، میں دہرا رہا ہوں، ہمیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا احتساب کرے۔ یہ انسانیت سوز جو حرکتیں ہیں یہ ہمیں ترک کر دینی چاہیے، اور اگر ہم نے کسی کا حق مار رکھا ہوا ہے تو خدا کے واسطے اس کا حق ادا کر دیں۔ ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے ناجائز کسی کی
اپنے قبضے میں کر رکھی ہوئی ہے، تو وہ قیامت کے دن آپ کے گلے میں ڈالی جائے گی اور وہ پھیلتی جائے گی، اور پھر آپ تصور کریں کہ ان ظالموں کا حشر کیا ہوگا جنہوں نے دوسروں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جو محترم مہمان، ان میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ آپ سب کے جانے پہچانے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے خصوصی طور پر آج کے اس پروگرام کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، اور ہمارے بہت ہی محترم عبدالرزاق عزت صاحب جو اگرچہ سول سروس کے نمائندہ ہیں مگر دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت اچھا علمی اور ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عاکف طاہر صاحب جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور قانون پر ان کی گہری نظر ہے، تدریس قانون بھی کرتے ہیں اور سماجی معاملات اور اس طرح کے جرائم سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ ہم ان سے بھی ان کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم جناب الحاج شہباز قمر فریدی اور ان کے ساتھی، ہم ان سے کلام بھی سنیں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہماری شیف سدا بہار محترمہ منیرہ کرن صاحبہ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، اور ہم سب مل کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہیں۔ جناب والا، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ جی آج کے ارادے بہت اچھے ہیں، اور آج بننے جا رہا ہے پالک گوشت اور بھرپور فرمائش کے اوپر، اور ساتھ میں بنے گی اس کے ساتھ زیرہ والے رائس، اور اس کو بنائیں گے کیسے یہ میں ساتھ بتاؤں گی۔ ساتھ میں بن رہی گاجر کی کھیر، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا آلٹرنیٹ اچھا تھا کہ ساتھ میں اگر کھیر ہو جائے میٹھے میں، تو میں نے کہا گاجر کے ساتھ کھیر بناتے ہیں۔ اور ڈرنک میں بناؤں گی ساتھ میں لیمنیڈ، جس کو ہم عام طور پہ گھروں میں اسکنجبین بھی کہتے ہیں، تو لیمو پانی ہوگا تازہ یہاں پہ پانی، اس کے رس سے بناؤں گی۔ اور ساتھ میں سبروسو کے ہوں گے سیخ کباب، وہ میں بتاؤں گی کہ آپ سیخ کباب کو جیسے افطاری ہوتی ہے تو ہم اس میں بچوں کو ایز اے پراٹھے کے رول میں بنا کے دے سکتے ہیں، ہم ان کو بنا کے اس کے برگر رول میں بنا کے دے سکتے ہیں، چنک کاٹ کے ہم اس کو سیلڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی میری ریسیپیز ہیں جو میں ساتھ آگے بتاؤں گی یہ تو بہت اچھے ارادے ہیں اور بہت اچھی نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بس آپ کی دعائیں چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آگے اچھے ہوں گے۔ بالکل جناب والا، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور سکرین پر بھی ہم چاہیں گے کہ ہمیں نظر آتا رہے، کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔ آج 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہم زمین اور جائیداد کے جھگڑوں اور وراثت کے احکام پر بات چیت کر رہے ہیں۔ محترم مفتی صاحب، یہ زمین اور جائیداد کے جو تنازعات ہیں اور اس پر ناجائز قبضہ ہے، اس کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات اور احکام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آج معاشرے کے جن سلگتے موضوعات پر آپ نے انٹرو دیا، یہ بڑا چشم کشا تھا، اور ایک درد مند اور آخرت کی فکر کرنے والے شخص کے لیے یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کے حق، اس کی ملکیت، اس کی جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا یہ حرام اور ناجائز، اللہ اللہ اللہ، اور اس کی حرمت پر خود قرآن مجید نے بیان فرمایا، سبحان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صریحاً دو ٹوک اور انتہائی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت ہتھیاؤ، اللہ اللہ، ناجائز ذرائع سے مت کھاؤ، اور یہ قرآن کی نہیں، یہ صریحاً حرام کا اعلان کر رہی ہے۔ کسی کی ایک بالشت زمین پر ناجائز قابض ہو جانا یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ یہ ایک حدیث ہی میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو، پتھر دل انسان ہو، اس کو بھی نرم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے،
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ظالموں کے لیے فرمایا جو ناجائز قبضے کرتے ہیں پلاٹوں پر، فلیٹوں پر، زمینوں پر. ارشاد فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کی زمین ایک بالشت کے برابر اتنی سی زمین بھی ناجائز قبضہ کر لیا، کلف اللہ عز وجل ان یحفرہ حتی یبلغ آخر سبع اردین. اللہ اکبر. اللہ قیامت کے دن اس آدمی کو اس بات کا مکلف کر دے گا کہ تم اب 7 زمین تک بورنگ کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. 7ویں زمین تک تم کھدائی کرو. اب جب یہ کھدائی تم کر لو گے پھر کیا ہوگا؟ ثم یطوقہ الی یوم القیامہ، پھر اس زمین کو اس شخص کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دیا جائے گا. حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں گے. اب دیکھیے اس حدیث میں غور کیجئے. اولاً تو یہی ناممکن ہے کہ ایک آدمی 7 زمینوں تک کھدائی کر سکے، لیکن اسے کہا جائے گا تم کرو. جب وہ نہیں کر پائے گا تو عذاب ہوگا. اچھا، دوسرا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اب اس کا معنی اور مطلب جو شارحین حدیث نے بیان کیا ہے وہ قابل غور ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو یہ کہا جائے گا کہ تم اس زمین کی کھدائی کرو، وہ نہیں کر پائے گا تو اس آدمی کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. توق بنانے سے مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو زمین کے اندر دھسایا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کو جب یہ توق اس اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس آدمی کی گردن کو لمبا کر دے گا. یہ اس حدیث کا مطلب محدثین بیان کر رہے ہیں. اس کی گردن کو اتنا لمبا کیا جائے گا کہ زمین اتنی وسعتوں کے ساتھ توق کے طور پر اس کے گلے میں سما جائے اور اسے کہا جائے گا کہ اب اس کا بوجھ اٹھا. یہ بھی کتنا دردناک عذاب ہے. بتائیے ڈاکٹر صاحب، ایک زندہ انسان کے گلے میں کو 20-25 اینٹوں کا رسی سے باندھ کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ پہن کر تم نے یہاں سے 2 کلومیٹر چکر لگانا ہے، تو اس کے لیے ممکن ہے؟ نہیں ممکن. وہ چند قدم چک کر اٹھا کر پھر رک جائے گا، اینٹوں کو اٹھا کر نیچے رکھ دے گا، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کے گلے میں اتنا بڑا توق ڈالا جائے اور وہ اس کے بوجھ کو برداشت کر سکے؟ وہ اس کے نیچے کچلا جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر ڈالا جائے گا، پھر کچلا جائے گا، اور یہ عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک میدان محشر میں حساب مکمل نہیں ہو جاتا. اللہ ڈاکٹر صاحب، ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے جو لوگوں کی زمینوں پر، پلازوں پر اپنی قوت اور اپنے جبر کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے قبضے کرتے. میں مانتا ہوں آپ کے پاس پیسے ہوں گے رشوت دینے کے، آپ کے پاس سورسز ہوں گے فیصلہ اپنے حق میں عدالتوں سے لینے کے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جو عدالت فیصلہ کر رہی ہے اس سے اوپر ایک ایسی عدالت ہے جس عدالت میں صرف انصاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور وہاں جو حکم جاری ہوتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہوتی. کیا بات. آپ اگر اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں جو اس حدیث میں آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہے، کرتے چلیے جو کرتے جا رہے ہیں. واہ واہ. لیکن اگر آپ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تو رک جائیں، بہت جلد موت آنے والی. کتنے طاقتور، کتنے جابر، کتنے ظالم جو آپ سے پہلے تھے وہ آج قبروں میں ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ایک دن آپ نے بھی اس زمین کے نیچے چلے جانا ہے. اپنی فکر کیجئے اور کسی کو اس طرح کی اذیت مت دیجیے. واہ واہ. تو نولی صاحب، اسلام کا جو قانون وراثت ہے، جو سارے اصول وضع ہوئے ہیں، اس کی امتیازی حیثیت اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. گزارش یہ ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں جی زندگی کے کسی بھی دائرے سے متعلق ہوں، اپنی جامعیت کے لحاظ سے اتنی کامل ہیں کہ اب اس کے بعد انسانیت کو مزید کسی نظام ہدایت کی ضرورت نہیں رہ گئی. اس میں نظام وراثت بھی موجود ہے، قانون میراث بھی موجود ہے کہ جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، درست، اور مرنے والے کے ورثے کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. اور ظاہر ہے یہ بہت ہی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جو معاشی پہلو ہے، اور اس پر بقیہ ساری زندگی کا انحصار ہے. اس لیے آپ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا
وہ اسی معاملے سے متعلق ہوگا. یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے اس میراث اور ان معاملات سے متعلق علم ہے. بقیہ علم 1% بچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معاشی معاملات ہیں ان کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا. بالکل. عام طور پہ جو بقیہ مذاہب کا ایٹیچیوڈ رہا ہے زندگی کے بارے میں وہ بالکل مختلف رہا ہے. اچھا تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں تو جتنی بھی انسانی عقل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے جی قانونی جو جورسپروڈینشل وزڈم جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے اسلام کے قانون میراث کے اتنے ہی زیادہ محاسن کھلتے جا رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. رابرٹ ڈکسن کرین جی ہارورڈ یونیورسٹی کے بہت بڑے لیگل جورسٹ اور لا کے اسکالر گزرے ہیں جی جو صدر نکسن کے ایڈوائزر بھی تھے. وہ اور ان کا ایک جو تھا کولیگ تھا دونوں پریکٹس کرتے تھے تو اچانک اس کو پتہ چلا ان کے کولیگ کو کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا. وہ بڑا حیران ہوا. اگلے دن جب بیٹھے اکٹھے اس نے کہا مسٹر کرین آپ نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. پہلے تو اس نے خوب اس کو رگڑا دیا نا کہ آپ اتنے روشن خیال پڑھے لکھے اور کس طرف چلے گئے. تو جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں نے اسلام کے قانون میراث سے متاثر ہو اسلام قبول کیا. اس نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کی, اس میں کیا کمال ہے؟ تو انہوں نے اپنے اس کولیگ سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی قانون میراث 1-1.5 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے اس میں سارے مسائل کا حل ہو, از اٹ پاسبل؟ اس نے کہا تو نہیں ہو سکتا. پھر اس نے پوچھا کہ جو امریکہ کا قانون لا آف انہیریٹنس ہے اس کا کتنا والیوم ہے؟ اس نے کہا کم از کم 10-15 والیوم تو ہیں اور ہر والیوم بھی کئی 100 صفحات پر مشتمل ہے. قدر طویل. تو اگلے دن وہ قرآن مجید کی آیتیں لے کے چلے گئے کہ یہ ٹوٹل اسلام کا قانون میراث ہے. کیا کہنے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میٹا لا اسلامک لیگل پالیسی ان کی کتاب ہے جو اسلام کے قانون میراث اور اس کے سارے محاسن کو ڈسکس کرتی ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کے قانون میراث کی عظمت کو سمجھا. اچھا دوسری بات آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ جب قرآن مجید کے اس قانون کو آگے ڈسکس کیا ہمارے اہل علم نے اس سے کئی نئے علوم سامنے آئے. الخوارزمی نے جو الجبرا اسٹیبلش کیا قائم کیا اس کے پیچھے قانون میراث ہے. تو بنیادی طور پہ میراث کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے الجبر والمقابلہ لکھی اور پھر وہ الجبرا پورا ریاضی کی ایک برانچ وجود میں آ گئی. اچھا انسانی سوسائٹی کی بڑھوتری کو اگر آپ دیکھیں جب سے اسلام آیا آج تک اسلامی سوسائٹی کے اندر جتنے مسائل پیدا ہوئے میراث کے یہی چند آیات ان سارے مسائل کا حل دیتی رہی ہیں. یہ بھی اس دین کی جامعیت اور ایک دین کا معجزہ ہے. اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی قانون میراث کی ایک اینتھروپولوجیکل ڈائمنشن بھی ہے. انسانی سوسائٹی اسی طرح آگے بڑھے گی جس طرح اسلام کا قانون میراث اجازت دیتا ہے. قیامت تک انسانی سوسائٹی کے فروغ میں کوئی ایسا سب سیٹ کوئی ایسی پاسبلٹی پیدا نہیں ہو سکتی ایمرج نہیں کر سکتی جس کا جواب اسلام کے قانون میراث میں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اسلام کے قانون میراث کو اینتھروپولوجیکلی اسٹڈی کریں تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کوئی معاشرہ آج سے 50 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا 100 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا. تو یہ اسلام کا ایک کمال ہے, اسلام کی کاملیت ہے, اسلام کی جامعیت ہے. اور اسلام کے جو بقیہ تعلیمات ہیں اسی طرح اسلام کے قانون میراث کا بھی ایک پہلو ہے جو بیک وقت انسانی مسائل کا حل بھی ہے, اسلام کی جامعیت کا اعلان بھی ہے, اس کا ایویڈنس بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. سبحان اللہ. جناب عزت صاحب یہ جو زر زمین کے خصوصاً زمین اور زر کے مسائل ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے کیا ہماری اخلاقی پستی اور دین سے دوری اور اقدار سے دوری یہ سارا ظاہر ہوتی ہے. یہ تو بڑی خطرناک صورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو اپنی ابتدائی گفتگو میں جو ایک دردناک کہانی بیان کی چکوال کی وہ اس بات کی مظہر ہے کہ ہم اپنی اخلاقی روایات سے کتنے دور ہو گئے ہیں, مذہبی روایات سے کتنے دور ہو گئے ہیں. اور زن زر زمین کے جھگڑے یہ تو ایک عام مقولہ ہے کہ یہی جھگڑے سب سے زیادہ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. اور آج ہم اگر اپنے عدالتی نظام کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے مور دین 90% جو ڈسپیوٹس ہیں وہ انہی کے گرد ریوالو کرتے ہیں, انہی مسائل کے گرد ریوالو کرتے ہیں. اور زر اور زمین پر اگر فوکس کیا جائے تو یہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے معاملات ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ اسلام میں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے کہ اس کا 1/8 ہوگا, اس کا 1/6 ہوگا, اس کا 1/3 ہوگا, یہ سچویشن ہوگی. ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں کوئی ابہام نہیں چھوڑا. تو سوال آتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چونکہ تمام معاشروں کے لیے یہ دین ہے تو ہر معاشرے پہ چھوڑ دیا جاتا کہ جی وہ اپنے اپنے روایات, اپنے اپنے اقدار, اپنے اپنے قوانین کے مطابق ان معاملات کو حل کر لیں. کیا اچھی بات. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ وہ انسان کی
فطرت اور انسان کی جبلت یہ خالق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاشروں پہ نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کر دیا. اور انسانی جبلت میں لالچ اور مال سے محبت کا پہلو تو ہے. جب یہ موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ ایک پیٹ قانون ہے جس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو یہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے, علم وراثت, یہ ایک میجر کمپوننٹ ہے اوور آل باڈی آف نالج کا. تو کچھ روایات میں اور حدیث میں ہے کہ یہ آدھا علم ہے. اگر علم کے 2 حصے کیے جائیں تو آدھا علم اگر اجازت دیں تو میں مفتی صاحب سے ایک بات پوچھ لوں. حضور ایسے مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہی علم الفرائض بھی کہلاتا ہے؟ جی, علم الفرائض ایسی کمال ہے. اس نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ علم الفرائض, بالکل یہی بات ہے. لیکن جب اگر ہم اپنے معاشرے پر جو آپ کا سوال ہے کہ زن زر زمین کے جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے, عدالتی نظام ہمارا جو کیسز ہیں وہ کیسز پہ کیسز ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو بنیادی اس کی جو وجہ ہے وہ ہماری دین کے سے دوری اور پرٹیکولرلی اس علم سے دوری ہے. جی, اور اس علم سے دوری کا سبب اگر کسی کے علم میں یہ بات ہوتی بھی ہے تو ہمارا لالچ جب ہمارے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے تو ہم وہ علم کا پہلو بند کر دیتے ہیں. ہم اس میں اپنی روایات لے آتے ہیں, اپنے بڑوں کی روایات لے آتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح کے ظلم کی داستانیں نظر آتی ہیں, ہمارے اخبارات بھرے پڑے ہیں. تو سب سے اہم ضرورت تو یہ ہے کہ اتنی اویئرنیس دی جائے قانون وراثت سے متعلق جی, کہ بھائی یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تشکیل کر دیا ہے. اب اس میں کوئی مین میڈ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک صفحے کا قانون ہے اور کمپریہنسو ہے. کیا بات, انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود ملتا ہے, ہر طرح کی ایکویشن اس میں فٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ موضوع آج نہیں, یہ بڑا ضروری تھا. یہ جو کیفیت ہے حرص اور ہوس کی, خصوصاً مال و زر اور جائیداد کے حوالے سے, یہ نفسیاتی پرابلم بھی ہے. یہ نفسیاتی ہے ڈیفینیٹلی. جو میں نے کہا کہ یہ ایک مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ مکمل قانون دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی ایک جبلت میں لالچ ہے, تو اس پہ چھوڑا نہیں. جب اس پہ فیصلہ اس پہ چھوڑ دیں گے تو پھر بہت ساری اور چیزیں مسائل پیدا ہوں گے. چونکہ لالچ کا پہلو انسان کی جبلت میں ہے اور مال سے محبت کا پہلو بھی انسان کی فطرت میں ہے. اب یہ محبت اور یہ لالچ اتنی غالب نہ آ جائے کہ کسی کا حق مار لے. تو جو حق ڈیفائن ہو گیا ہے وہ اس کا حق ہے. اور جیسے علامہ صاحب نے بات بتائی کہ ایک بالشت زمین کا بھی اگر کسی نے زیادتی کر لی, کسی کا حق مار لیا, تو اس کے اوپر اتنی سزا اور اتنی وعید سنائی گئی ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ظاہر 4 روزہ زندگی یہ ساری, اچھا ہم باتیں بھی کرتے ہیں معاشرے میں, یہ زمین تو ادھر ہی رہ جانی ہے. آج تک کوئی زمین ساتھ لے کر گیا, بالکل, آج تک کوئی جائیداد ساتھ لے کر گیا, یہ ادھر ہی رہ جاتی ہے. تو پھر بھی ہم نہیں سمجھتے, پھر بھی ہم ناعاقبت اندیش ہیں, پھر بھی ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ جو ہے نا وہ ایمان کی کمزوری بھی. اگر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ جی آخرت کا دن ہے اور ہم نے حساب دینا ہے, بالکل, تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں, سنتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, حقوق اللہ تو وہ معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. تو حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور یہ حقوق العباد میں ہے. اگر ہم کسی کا حق مارتے ہیں, اگر کوئی کسی کی جائیداد پہ غیر شرعی طریقے سے قبضہ کرتا ہے, تو یہ حقوق العباد کی جو ہے ظاہر ہے وائلیشن ہے, تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ شاعر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں, تو سنیے ذرا مولانا جلال الدین رومی کیا فرماتے ہیں. جی حضور. کوزہ چشم حریسان پر نشد. جو اہل حرص ہیں ان کی آنکھوں کے برتن اور ان کی نیتوں کے برتن کبھی بھرتے نہیں. اور حضرت سعدی نے فرمایا ہے, چشم تنگے دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. دنیا دار کی حرص کی آنکھوں کو
یا تو قناعت بھر سکتی ہے جی جی یا پھر قبر کی مٹی بھر یا قبر کی مٹی، یہ وہی دوڑ چلی ہوئی ہے. بالکل ایسے یہی بات ہے. طاہر صاحب، ہمارے جو قوانین ہیں ملک کے، اس میں تقسیم جائیداد کے حوالے سے کیا قانون سازی ہوئی ہے اور وہ کتنی ایفیکٹیو ہے؟ کیونکہ جو صورتحال ہے معاشرے میں، اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی مسائل قانون سازی میں بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، اور آپ نے بڑا اہم سوال میری طرف مجھے متوجہ کیا ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم علم میراث اور قانون میراث کا جائزہ لیتے ہیں جی، تو ایک چیز بڑی عیاں ہو جاتی ہے جو مجھ سے پہلے بھی ذکر ہو رہی تھی، جی، کہ یہ اتنا اہم، مشکل اور ٹیکنیکل میٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کی ٹیکنیکلٹیز کو انسان کے اوپر چھوڑا ہی نہیں ہے. ایسا ہی خود قرآن پاک میں سورہ نساء میں اس کا ذکر فرما دیا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ قانون میراث ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ قرابت کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے. واہ. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کو ایز اٹ از حصے نکال کر بیان کرنے کی، کہ اگر یہ کبھی انسان کو ضرورت پڑی تو وہ ضرورت کی بنیاد پر اپنی تقسیم نہ شروع کر دے. واہ واہ. تو تقسیم جائیداد اللہ نے خون کے اعتبار سے قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد سے اس کی قانون سازی کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کوئی قریبی رشتہ دار ہے اسی تناسب سے اس کا حصہ ہے. اگر قریبی رشتہ دار موجود ہے تو دور کا رشتہ دار اس سے محروم ہو جاتا ہے. درست. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا بیان کردہ قانون ہے، لیکن ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور ایک ریاستی نظم و نسق کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ریاست نے قرآن پاک میں بیان کردہ قانون وراثت کے تناظر میں اس کی بنیاد پر اپنی ریاست میں کچھ قانون سازی مجبوری بن جاتی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے. جیسے تقسیم پاکستان سے پہلے یہاں پر جو جائیداد کی تقسیم ہوتی تھی وہ اس وقت کے عائد کردہ قوانین کے مطابق ہوتی تھی، جو ریاست کی طرف سے ہی صرف امپوز کیا جاتا تھا، مسلمانوں پر بھی اور ہندو پر بھی، اور جو وہاں پر آبادی موجود تھی. تقسیم پاکستان کے بعد سب سے پہلے اس پاکستان میں جو میراث کی تقسیم کا قانون انٹروڈیوس ہوا وہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کسٹمری لا تھا. ہم اس کو کسٹم بولتے ہیں. اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ کچھ سوال کرنے والے دوست موجود ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ جناب. آپ بات اپنی جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں محمد شاہد بات کر رہا ہوں نواشہ سے. جی سر جی، سوال میرا یہ ہے کہ وراثت کے جیسا کہ آپ نے بتایا قریبی رشتے دار جو ہیں ان میں اگر جیسے کہ میری بچی ہے اور لڑکا نہیں ہے، جی میری بچی ہے اور لڑکا نہ ہے، تو اس صورت میں وراثت کس طرح ہوگی؟ اور وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل صحیح. کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عجیب و غریب کی وصیتیں ہماری طرف سے کر دی جاتی ہیں اور بعض اوقات اس کے اوپر عمل بھی لازمی درآمد کرنا پڑ جاتا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے. میں انشاءاللہ ہم بات اپنی مکمل کر لیں، آپ کو جواب عرض کرتے ہیں. ڈاکٹر شفیق صاحب منڈی بہاؤالدین سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب. جی فرمائیے حضور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی ذرا آہستہ کیجیے اپنا. جی میں نے بند کر دیا ہے جناب. جی فرمائیے جناب فرمائیے. سر گزارش یہ ہے جو میرا رقبہ ہے، میرا جدری پشتی خاندانی رقبہ ہے 962 کنال. جی تو خلد برد کیا ہے جناب محکمہ مال نے. اچھا جی. خلد برد ایسا کیا ہے کہ جب پاکستان بنا ہے نا جی جی تو اس وقت ہمارا رقبہ علیحدہ تھا، اس کی باؤنڈریز علیحدہ تھی، 4 باؤنڈریز مغربی کنارے. ٹھیک ہے. پنڈ کے جی پنڈ کے موضع کے مغربی کنارے. ٹھیک ہے. صحیح. تو مغربی کنارے تو ہمارا ٹوٹل 962 کنال رقبہ موجود تھا اس وقت. تو محکمہ مال نے کیا کیا جناب کہ مشرقی باؤنڈری جو ہے نا جی جی وہ توڑنا شروع کر دی. 1954 سے توڑنا شروع کر دی. جی ہمارے 962 کنال کی مشرقی باؤنڈری 1954 سے توڑنا شروع. جی سمجھ آ رہی ہے، آپ ذرا جلدی میں بتا دیجئے. توڑتے ابھی مکمل باؤنڈری توڑ کر تو پورا جو جس طرح پاکستان کی باؤنڈری بنی تھی نا انڈیا جی اسی طرح ہماری باؤنڈری بنی تھی پورے پنڈ کے ساتھ. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ٹوٹل باؤنڈری توڑ کر ہمارا رقبہ جناب انہوں نے وہ کھلار دیا ہے پورے پنڈ کے اندر. ٹھیک ہے.
سر یہ پاکستان کو انڈیا سے ملانے کی طرح بالکل وہ سچویشن بن رہی جیسے پاکستان اور انڈیا اکٹھا تھا پہلے. ہاں نہیں اس پر بات کرتے ہیں, بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس پر بات کرتے ہیں. جی جناب آپ فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ آپ کا کویسچن ملکی قوانین کے حوالے سے تھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب پاکستان تقسیم کے بعد سب سے پہلے جو قانون میراث کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے پراپرٹی تقسیم کی گئی تھی وہ کسٹمری لا کے مطابق کی گئی تھی, رسم و رواج کے مطابق کی گئی تھی. اور سب سے پہلے پاکستان میں صوبہ سرحد میں 1935 میں شریعت ایکٹ کے طور پر سب سے پہلے خواتین کے حصے کو مینشن کرتے ہوئے قانون سازی کی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر مسلم پرسنل شریعت ایکٹ 1938 انٹروڈیوس ہوا, جس نے اوورال جتنے چھوٹے چھوٹے میٹرز تھے جو رسم و رواج کی زد میں نہیں آ رہے تھے اور لوگوں کے کویسچن بڑھ رہے تھے, آبجیکشن بڑھ رہے تھے, ان کو 1938 کے ایکٹ میں انٹروڈیوس کروایا گیا. جی بہت شکریہ. میں مفتی صاحب سے جواب لے لیتا ہوں ان سوالات کا. حضور قریبی رشتہ دار نہ ہوں جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں, بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے, تو آگے منتقل ہوگی ان کی وراثت. اور وصیت کا خاص طور پر انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے اور اہمیت کیا ہے. عجیب و غریب وصیتیں بسا اوقات ہو جاتی ہیں. جی اگر نسبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو ذویل ارحام دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ دیکھے جائیں گے کہ وہ قریب تر کون ہیں. وہ بھی شریعت میں طے شدہ حصہ ہے. اسبات ہوں گے تو اسبات کو وہ حصہ چلا جائے گا. اب سوال چونکہ مبہم ہے جی تو اس لیے اس کا جواب پوری وضاحت کے ساتھ نہیں دیا جا سکے گا. دوسرا جو آپ نے فرمایا وصیت کا, وصیت جو کسی شخص نے زندگی میں کی ہو تو اس کی وصیت کو اس کے مال کے 1/3 حصے میں سے پورا کیا جائے گا. اچھا. نمبر 2, کوئی بھی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. ٹھیک. اس لیے کہ وارثوں کا تو حصہ وراثت پہلے ہی طے شدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا, تو ان کے لیے تو وصیت ہو نہیں سکتی. ان کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ وصیت کرتا ہے تو اس کے مال میں سے 1/3 حصے میں سے اس سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی. اجازت نہیں. اگرچہ انہوں نے کر رکھی ہو جی پھر بھی وہ پوری نہیں کی جائے گی. 1/3 میں سے جتنی ہو سکتی ہے اتنی کر لی. واہ بہت خوب, بہت شکریہ. نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں وراثت اور جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے جو جھگڑے ہیں, جو مسائل ہمارے معاشرے میں آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں, اور جو سارے افسوسناک رویے جو ہم حد سے اپنی تجاوز کرتے ہیں, دوسروں کا حق مارتے ہیں, اس سے جو معاشرتی سطح پر, سماجی سطح پر نظام دھرم برہم ہوتا ہے, اس پر ہماری گفتگو ہے. انہی سب رویوں کی ترجمانی کرتی ہوئی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جو ہماری ملک کی بہت معروف اردو شاعرہ ہیں زہرا نگاہ, ان کی لکھی ہوئی ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی. سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں. کیا ہے کبھی طوفان آ جائے, کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری, سانپ, بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, خداوندہ جلیل و معتبر, دانا و بینا, منصف و اکبر. میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت شکریہ. محترم مفتی صاحب,
ایک مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری اولادیں اپنے والدین کی زندگی ہی سے تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہمیں حصہ دیں حصہ دیں حصہ دیں. اس کا کیا حکم ہے شرعی؟ اور بڑا ہی اہم سوال آپ نے چھیڑ دیا ڈاکٹر صاحب. میں اس پر ازالہ کرنا چاہتا ہوں. باپ اپنی زندگی میں اپنی تمام ملکیت کا مالک ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا جی، جب تک وہ زندہ ہے وہ آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ جناب پوری ذمہ داری سے، شریعت کا حکم بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا، اپنی خود مالک، اماؤنٹ کا، اپنی جتنی بھی اس کی ملکیت ہے اس سب کا خود مالک ہے. اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے اللہ رسول کے حکم سے. اولاد کا زندگی میں ہی باپ سے کہنا جی ساڈا حصہ دیو، یہ ڈیمانڈ ہی ناجائز ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ غیر شرعی ہے. اور اگر اس ڈیمانڈ سے باپ کو اذیت پہنچے تو یہ حرام بھی ہے. اللہ اکبر. کہ ماں باپ کو اذیت پہنچانا حرام ہے. اللہ اکبر. لہٰذا ہوش کے ناخن لیں. معمولی سی بات ہو جائے یا آپ شادی کر کے الگ ہو جائیں تو اگلے دن آ جاتے ہیں جی ابا جی ہمارا حصہ دے دیں. بھئی آپ کا حصہ ہے ہی نہیں، آپ کس حصے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ ڈیمانڈ کر کے اپنے باپ کے دل پر چوٹ لگا رہے ہیں. آپ کا یہ ڈیمانڈ کرنا ہی ناجائز ہے. اچھا مفتی صاحب، اگر باپ زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہے اپنے ایسٹس تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، باپ اگر چاہے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنی جائیداد اپنے بچوں کو گفٹ کرنا چاہے، ان میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے جس کو افضل، بہتر اور اعلیٰ صورت کہا ہے علماء نے، اور اس پر چند ایک احادیث بھی موجود ہیں. جی، وہ یہ ہے کہ پھر بیٹے اور بیٹی کی تفریق کیے بغیر سب کو برابر برابر حصہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور یہ تقسیم کرنے سے پہلے وہ اپنے لیے جتنا چاہے رکھے، اپنی مسز کے لیے، اپنے بچوں کی ماں کے لیے جتنا حصہ رکھنا چاہے رکھے، اور اولاد میں بچوں اور بچیوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دے. یہ حکم تو کیا بات ہے. لیکن اس میں ایک اور صورت میں بتا دوں، لوگ یہ سننے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں. جی، وہ کہتے ہیں جی ایک بیٹا ہمارا وہ مالی اعتبار سے مستحکم ہے، دوسرا بیٹا بہت غریب ہے، وہ ضرورت مند ہے، یا ایک بیٹا ہمارا نافرمان ہے اور ایک بیٹا بہت خدمت گزار ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم فرق کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کے پاس یہ اتھارٹی، یہ اجازت، یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے فرما بردار بیٹے کو زیادہ دینا چاہیں زیادہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں، جو نافرمان ہے اسے کم دینا چاہیں کم دے سکتے ہیں، اور کچھ صورتوں میں تو اسے بالکل نہ بھی دینا چاہیں اپنی زندگی میں نہ دیں، یہ بھی آپ کے پاس اختیار موجود ہے. لیکن وفات کے بعد تو ملے گا اس کو. وفات کے بعد بہرحال جو اولاد موجود ہے سب کا حصہ باپ کی وراثت میں جو طے شدہ ہے اصحاب فرائض کا، وہ سارا ان کو ملے گا. سبحان اللہ. مفتی صاحب، ایک بہت اہم بات میں نے پوچھنی ہے آپ سے. باپ فوت ہو گیا ہے، ماں کے نام کچھ جائیداد ہے، اولاد نے جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، ماں دربدر ہے. یہ تو بہت ہی کیسی عبرتناک بھی ہے اور بچوں کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے. وہ تو ماں کا یار، لوگ تو اپنی جانیں ماں کے لیے دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اولاد کے لیے زمین اور اس کی چیز کی حیثیت ہی کیا رہی. تو یہ جو جس طرح باپ کی ملکیت باپ کا حق ہے نا، اسی طرح جو ماں کی ملکیت ہے وہ ماں کا حق ہے. ماں کا حق ہے. ان سے نہ آپ ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے چھین سکتے ہیں، نہ ان سے جبر اور زبردستی کی بنیاد پر چھین سکتے ہیں، نہ ہی دھوکہ اور فراڈ کر کے. اللہ آپ کو جزا. بعض اوقات ان سے سائن کروا لیتے ہیں. ماں ان پڑھ ہوتی ہے، اس بیچاری کو کہانی سنا کر سائن کروا کے اپنے نام لگوا لیتے ہیں چیزیں. یہ آپ ماں باپ کو، یار میں تو یہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. حضور، اس ماں کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس کے قدموں میں جنت ہے. باپ یا ماں ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، ہاں جی، اور ان کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈیتھ بیڈ پہ بھی، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں وہ مر چکے ہیں، اللہ اکبر، اور مرنے کے بعد بھی ان کے انگوٹھے لگوائے گئے ہیں ان کو بٹھا کر. اور ایک صاحب تو اس میں پکڑے بھی گئے تھے، قبریں کھود کی، قبروں والا واقعہ بھی پیش آیا ادھر جڑاں والا میں. ایک گزشتہ سال یا 1.5 سال قبل، گزشتہ سال یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے باپ کو قبر کھود کر اس کے انگوٹھے لگوائے. اللہ. خیر بعد میں وہ گرفت میں آ گیا اور پکڑا گیا. لیکن یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور افسوسناک بھی ہے. ماں باپ کی خدمت کریں
اور اس جائیداد کی وجہ سے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے مت الجھیں. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے بہن بھائیوں یا عزیزوں سے رشتہ نبھانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے, اللہ کریم اسے قیامت کے دن وہ عطا فرمائے گا جو بندے کا حق بھی نہیں بنتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اچھی بات. تو یہ ہے اعلیٰ ظرفی. رشتے بچانے کے لیے لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے, آپ بھی یہی ذہن بنائیے. تنولی صاحب, یہ جو خواتین کو وراثتی حق سے محروم رکھنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپنائے جاتے ہیں, بہنوں کے ساتھ ماؤں کا بھی ذکر ہوا, کیا کہیں گے اس پر؟ کس قدر افسوسناک ہے, کیسے سد باب ہو؟ جی ہاں بالکل ڈاکٹر صاحبہ, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے. جیسے بھی مفتی صاحب جو ایک بڑا ایک بھیانک منظر ہے ہماری سوسائٹی کا, اس کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے تھے. بالکل, کہ جہاں کہیں بھی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا ہاتھ پڑتا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ دولت کو اور جائیداد کو گریب کرنے اور اس پہ قبضہ کرنے کی امکانات اور صورت پیدا کرتے رہتے ہیں, چاہے اس کی ذات میں کوئی بھی آئے. لیکن بالعموم خواتین زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں, ایسا ہی کہیں ماں کی صورت میں, کہیں بیٹی کی صورت میں, اور کہیں بہنوں کی صورت میں. اب اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ جب آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی دین کے اندر کم اور کلچر کے اندر زیادہ ہے. اچھا, یعنی ہماری جو کلچرل ٹریڈیشنز ہیں جو ہم نے انہیرٹ غالب آ جاتی ہے, وہ ہمارے دینی شعور پہ غالب ہیں. ہم دین میں رہ کے نہیں سوچتے. یہ ہمارا دینی جو ادھورا سا ایک فہم ہے, ہم نے دین کو صرف مسجد اور اس کے ارد گرد تک محدود رکھا ہوا ہے, اور جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ دین کو کوئی مس دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہو, جو ہم نے خود ہی طے کر رکھے ہیں, صحیح, وہاں پہ پھر ہم دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے پھر جو ہیلا بازیاں کی جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر, بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. قرآن مجید کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے, عجیب ہے, درختوں کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے, بہت افسوسناک. اچھا, اور پھر اپنے ذاتی جھگڑوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے خواتین کو. یہ جو کاروکاری ہے, کالا کالی ہے, سوارا ہے, ساری اسی کی مثال. اگر آپ پختونخوا میں جائیں تو توڑ توڑا ہے. یعنی پورے ہمارے اس سوسائٹی کے اندر آپ کو چاروں صوبوں کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ اس کے پیچھے بڑی لمبی ایک داستان ہے. اکبر بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ ستی کو اور یہ کاروکاری ونی اس کو ختم کیا جائے, لیکن وہ ختم نہیں کر سکا. بعد میں انگریز کے دور میں بھی کوشش ہوتی رہی. ابھی قوانین موجود ہیں, عاقب صاحب تشریف فرما ہیں, تو وہ قوانین کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے, لیکن وہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں. اور جب کوئی ایسا ماحول بنتا ہے, ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے, تو عورت اس کی ذات میں آ جاتی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں سوسائٹی میں عام کریں اور عورت کے تقدس کو بحال کریں. جب تک عورت کا تقدس بحال نہیں ہوگا, ہم شعوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے, آپ وسلم نے کیا مقام دیا ہے, اس وقت تک ہم یہ حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. معاشرتی رویے نہیں بدلیں گے. دیکھیں, آپ وسلم عورت کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک خاتون کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہیں. بے شک کسی مرد کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہوں شاید, لیکن کم از کم بطور طالب علم میرے نالج میں نہیں ہے. لیکن آپ سیدہ کائنات کو دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے ہم نے بتایا کہ عورت کا تقدس کیا ہے. آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں بہنوں کی پرورش کی, قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. میری یعنی دیکھیں, جو سفر آپ نے باتوں کے ذریعے طے کرنا ہے, صرف خواتین کو تقدس دے کے اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کر کے وہ آپ اس منصب حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے رسول کی بات. جناب عزت صاحب, ایک ڈھنگ ہم لوگ یہ بھی برتتے ہیں کہ جی معاف کر دیا ہے بہنوں نے, بیٹیوں نے, یہ بھی تو ایک ہیلا ہی ہے, نامناسب ہے, اور اس میں شدت اور تلخی ہے ہمارے رویوں میں. جی بالکل, کسی کا حق دینے میں, اور جائز وارثوں کو ہم محروم کر دیتے ہیں, اور بڑی ہی سختی سے. یہ عجیب سی صورتحال ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں, وفات سے پہلے جو اختیار اپنی جائیداد کے اوپر کسی کو حاصل ہے وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے ہبہ کی صورت میں, جیسے علامہ صاحب نے فرمایا. اسلام کا جو نظام اقتصادیات ہے اس کی بیس ہے یہ ذاتی ملکیت, جی اشتراکی نہیں ہے, یہ ذاتی ملکیت ہے. اور اس میں ملکیت کا حق مرد کے ساتھ عورت کو بھی ہے, اس لیے عورت کے حصے مقرر کیے گئے ہیں. اب مرنے کے بعد تو اس کا یہ سارے حقوق ساقط ہو جاتے ہیں. ٹھیک, پھر جو اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق تقسیم ہونی. تو پھر اس میں کہنا کہ معاف کر دیا گیا ہے, یا اس سے لکھوا لیا گیا ہے, یا اس سے انگوٹھے لگوا لیے گئے ہیں,
یہ مزید وضاحت اس کے علاوہ سب فرمائیں گے، لیکن میری نظر میں یہ بھی غیر شرعی ہے اور غیر قانونی ہے، اس کی بھی کوئی ایسی دینے سے معاف ہوتا ہی نہیں، معاف ہوتا ہی جب تک اس کو اس کا پہلے حصہ نہ دیا جائے جی اور وہ اپنے حصے پہ قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد اب اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی دینا چاہے، بھائی بہنوں کو دینا چاہے، کسی کو دینا چاہے دے دے۔ ابھی تقسیم ہی نہیں ہوئی یا تقسیم کے وقت اسے کہا معاف کر دو، تو اس طرح معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ تو شرعی اعتبار سے مفتی صاحب نے فرمایا نا، پاکستان میں یہ قانون سازی بھی ہو چکی ہے۔ اب جس وقت میراث تقسیم ہونی ہے، جب تک ہر بندے کا حصہ ایک دفعہ اس کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک کسی اور کے نام ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اب قانون سازی میں انہیریٹنس لا، جی لا آف انہیریٹنس۔ عاقب صاحب اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر کئی خاندان ایسا کرتے ہیں کہ وہ بچیوں کو بیاہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جہیز دے دیا اور شادی پر جو یہ اخراجات ہوئے ہیں یہی آپ کی وراثت کے متبادل، تو اس کی قانون میں ہے کوئی گنجائش؟ جی بالکل، اس پہ قانون متحرک نظر آتا ہے ہمیں، اور ہم روزمرہ زندگی میں ڈاکٹر صاحبہ اپنی پریکٹس کے دوران عدالتوں میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ دوہرا ظلم ہے اور دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو آپ ان کو حصہ دے نہیں رہے، اور ایک دوسرا آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یاد کرو جب تمہیں ہم نے بچپن میں یہ کھلایا تھا، پلایا تھا، یہ تمہاری شادی پہ تمہیں یہ جہیز دیا تھا، تو چونکہ وہ ہم نے دے دیا ہے لہٰذا اب تم ہمیں سائن کر دو، انگوٹھے کر دو اور وراثت ہمارے۔ اسی لیے قانون سازی جو میں نے گزارش کی کہ اب جس وقت تک ایک دفعہ اس بیٹی بہن کے نام پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ سیکنڈ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری بات قانونی اعتبار سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ اس میں ایک ہے نانو نفقہ جسے ہم مینٹیننس کہتے ہیں، جسے بھی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا سیکشن 9 ڈیل کرتا ہے کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پالے اور اس کی تربیت اور اس کے اخراجات کا لحاظ رکھے۔ اور بیوی کے بیٹی کے معاملے میں تو یہ ہے کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کی مینٹیننس اس کے فادر کے ہی ذمہ رہے گی، چاہے اس کی کسٹڈی اس کے ماں کے پاس ہے یا اس کے باپ کے پاس ہے۔ تو یہ تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تو اس کو اٹھا کے میراث کے ساتھ بدلنا اور یہ کہنا کہ چونکہ وہ وہاں پر اخراجات ہو چکے ہیں تو میراث کا مائنس پلس کر کے اتنے پیسے یہ غیر قانونی ہے، اور اس کے اوپر قانون نے بالکل واضح طور پر ایک نشان لگا دیا ہے کہ اب ایسا نہیں ممکن ہو سکتا۔ جب بھی آپ جائیں گے پٹواری کے پاس جائیں گے، آپ تحصیلدار کے پاس جائیں گے، محکمہ ریونیو میں جائیں گے، آپ کو پہلے سب کے نام ٹرانسفر کرنا پڑے گا۔ بہت خوب، اس پہ قانون نے بڑا سخت ہے۔ درست ہے۔ کچن کا رخ کرتے ہیں، منیرہ بتائیے کہ کہاں تک ابھی ہماری ریسیپیز پہنچ گئی ہیں، آج کی تیاری جو ہے؟ جی بالکل، جو تھے سبروسو کے جو کباب تھے وہ میں نے پین میں ڈال دی ہیں، اور اس کا میں بتا دوں کہ جو اس کے کباب ہیں سبروسو کے، آپ نے جس کو جب نکالنا ہے فریز کیے ہوئے، آپ اس کو روم ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈیپ فروسٹ کر لیں اور ہلکا سا آپ آئل پہ شیلو فرائی کریں اس کو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بیک کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایگزیکٹ بیک بھی کر سکتے ہیں، پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں، آپ اس کے چنک کاٹ کے سیلڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو سبروسو کے جو کباب تھے وہ میں نے اس کو فرائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ پالک تھی، پالک پک رہی ہے، آپ دیکھیں اس کا جو آئل ہے سرفیس کے اوپر آ چکا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کو ہم اور پکائیں گے۔ پالک پکانے کے تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اچھا منیرہ یہ بھی بتائیے کہ گھر پر جب پالک بنتی ہے تو وہ بعض اوقات پانی چھوڑ دیتی ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کہ جب پالک آپ نے لیں، جتنی بھی آپ نے ہرے پتے والی سبزی لینی ہے، آپ نے اس کو کھلے پانی میں دھونا ہے، اور ایک تو ہم دھوتے کس طرح سے کہ ہم پانی کو دھو کے پھر چھانے کو ڈیل دیتے، ایسے نہیں کرنا، آپ نے اس کو پانی ڈال کے تو آپ نے اس سے پتے نکال لینے ہیں تاکہ ریت نیچے بیٹھ جائے، اس کو 5-7-10 دفعہ آپ نے یوں کرنا ہے۔ پھر جب آپ نے پالک کو بوائل کرنا ہے تو پالک کے پانی میں ہی اس کو پکانا ہے، اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا۔ یہ بڑی پالک ٹھیک ہو جائے گی نا تو پھر وہ پانی نہیں چھوڑے گی۔ ہم جب پالک میں پانی اور ایڈ کرتے ہیں تو پانی کی وجہ سے وہ پانی پالک تھوڑا سا اس کی تھن سی رہتی ہے۔ صحیح۔ اور اس کی نشانی یہ کہ جب آپ اسے دودھ ایڈ تھوڑا سا اینڈ میں کرتے ہیں تو پالک ببلز مارتی ہے، تو یہ آپ دیکھیں ہماری جو پالک ہے وہ اس نے ببلز چھوڑ دی ہے اور وہ پک رہی ہے۔ ساتھ میں جو اس کے زیرہ رائس بہت ہی اچھی پالک لگ رہی ہے جی، ساتھ میں اس کے زیرہ رائس ہے، سمپل زیرے کا تڑکا لگا ہے اس کو میں نے، کیا بات ہے، رائس ہے، تو ابھی دونوں چیزیں دم پہ ہیں۔ رنگ بھی کتنا کھلا ہوا ہے چاولوں کا۔ اور جو کھیر تھی وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے، وہ کھیر ڈسپلے میں ہے۔ باقی جو ڈرنک تھی وہ بھی میں نے بنا دی ہے، اور بہت اچھا ڈیٹاکس واٹر ہے لیمن کے ساتھ، کیونکہ گرمی کا موسم آ گیا تو آپ اس کو لیمن کے چنکس کاٹ کے، پودینے کے پتے کاٹ کے اور ساتھ میں لیمن جوس ڈال کے اس میں ایڈ کریں۔ شوگر جو چاہے ایڈ کر سکتا ہے، جنہوں نے شوگر نہیں ایڈ کرنی تو وہ جسٹ ہائیڈریشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ کیا تازہ لگ رہا ہے؟ جی
تو یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ بن رہی ہیں. باقی ساتھ جب سرو کروں گی تو پھر دکھاؤں گی. بہت شکریہ, بڑی نوازش. نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب ہم آ چکے ہیں کچن میں. منیرہ بتائیے, یہ جو پالک گوشت ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. جی, پالک گوشت بھی ریڈی ہے, اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی ٹپ بتائی تھی کہ آپ نے اس کو خوب پکانا ہے, اور پکانے کے بعد پھر آپ نے اس میں مکس کرنا ہے. خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے, امید ہے ذائقہ اس سے بھی اچھا ہوگا. اور زیرے والے رائس بھی ہیں. اچھا, یہ زیرے والے رائس کی جو شکل ہے کچھ بریانی سے بھی مل رہی ہے. وہ میں نے اصل میں کمبینیشن دیا ہے گرین کے ساتھ یلو کا. ویسے تو سمپل بوائلڈ رائس ہے, اس میں زیرے کا صرف فلیور میں نے دیا ہے اس میں, لیکن کلر میں نے ڈال کے تھوڑا سا, آپ چاہیں تو آپ اس کو وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں. عام طور پہ اس کو آپ پلاؤ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کو ہلکا سا فلیور دی ہے زیرے کے ساتھ. اور جو سبروسو کے کباب تھے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ بھی کھائیں, پراٹھا رول ساس بنا کے کھائیں. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کو چنکس کاٹ کے, جیسے کہ عام طور پہ جو لوگ فرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو, آپ وہ کر سکتے ہیں, بیک کر سکتے ہیں ڈیپ فرائی کے علاوہ. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایئر فرائی کر سکتے ہیں, آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں. اور جو گاجر کی کھیر تھی جس میں گاجر کا میں نے فلیور ڈالا ہے, اس کو میں نے پکایا ہے چاولوں کے اندر ہی, اور اس میں پھر میں نے دودھ ڈالا ہے, کھویا ڈالا ہے, اور پھر اس میں نے گاجریں بھی ایڈ کیے. اچھا, یہ گجریلے سے مختلف ہے. جی, گجریلا تو ٹپکل گاجر اور ساتھ میں چاول اور ساتھ میں کھویا, اس کو پکا کے پھر دودھ ڈال کے پھر اس کو ہم بہت پکاتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ. اور یہ جو آپ نے ڈرنک بنائی ہے بڑی ریفریشنگ. جی بالکل, ڈرنک کی وجہ سے کہ میں نے بتایا کہ اس میں ہم نے منٹ کا فلیور زیادہ ایڈ کیا ہے, اس میں لیمن کے چنکس بھی میں نے ڈالے, لیمن جوس ڈالا ہے فریش, اس میں کالی مرچ ساتھ میں سالٹ ڈالا ہے. جو لوگ ڈائبیٹک ہیں وہ چینی اس میں لیس کر دیں, وہ خالی اس کا پانی پئیں. اور ویسے بھی گرمیوں میں وائٹامن سی اس میں ہائیڈریشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. واہ واہ, زبردست. تو ہم بس اب منتظر ہیں انشاءاللہ افطار کے. جی نظامی صاحب. ناظرین مکرم, اب ہم جناب مفتی محمد فاروق قادری صاحب سے سنیں گے قصیدہ غوثیہ, اور وہ دعا بھی فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا
جدي واشتح بغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طوبى لي في السماء والأرض دقت وشموس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي إجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي يا شاهدي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين پروردگار عالم آج کا روزہ ہم سب کا قبول فرما وقت افطار تیرے حضور درخواست ہے ہمارے ماں باپ کی ہمارے اہل و عیال کی ہمارے اعزاء و اقربا ہمارے احباب اور حضور کی امت کی بخشش فرما یا اللہ پاک ہمارے ناظرین میں اور سب کی فیملیز میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے یا اللہ پاکستان کے تمام ہاسپٹلز میں جو مریض داخل ہیں یا اللہ ان کو جلد از جلد صحت یاب کر دے پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کا قرضہ اتار دے یا اللہ جو بے چین ہیں پریشان ہیں بے سکون ہے ڈپریشن میں یا اللہ ان کی خاص مدد فرما ان کے دل کو دماغ کو سکون بخش دے پروردگار جن کو بچیوں کی رشتوں کی وجہ سے بڑی ہی تکلیف ہے پریشانی ہے یا اللہ بچوں اور بچیوں کے لیے بڑے مناسب رشتے عطا کر دے یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے انہیں سادگی سے شادیوں کے وسائل دے دے جن کی شادیاں ہو گئیں ان کے گھروں کو آباد رکھنا میرے اللہ جس کی اولاد نہیں ہے اسے اولاد کا میٹھا پھل عطا فرما دے پروردگار عالم جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو اپنا گھر دے دے یا اللہ مہنگائی کی وجہ سے جن کی آمدن ان کے اخراجات سے مناسبت نہیں کھا رہی بل ہی ان کو پریشان کرتے ہیں یا اللہ ان کو رزق میں اضافہ کر دے یا اللہ ہماری حکومت کو اتنے وسائل دے کہ یہ غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے پروردگار عالم ہماری زمین میں برکت دے دے ہماری ہواؤں میں برکت دے دے یا اللہ ہمارے سمندروں میں برکت دے دے ہماری نہروں میں برکت دے دے آسمان سے برکتیں نازل کر دے یا اللہ اس ملک کو برکت کا امن کا امان کا محبت الفت اور ایثار کا گہوارہ بنا دے پروردگار عالم ہمارے ملک میں چیدہ مقامات پر جو دہشت گردی کا ناسور
اذیت ناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ یا اللہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کر، ہمارے ملک کو استحکام، سلامتی اور تمام عالم اسلام پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، لاہور اور اس کے نواح میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ایک مسئلہ اور بھی بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ کہ سرکاری زمینوں کو تو بالکل لاوارث سمجھتے ہوئے قبضہ کر لیا جاتا ہے، کبھی کوئی مذہبی استعمال، کوئی سماجی استعمال یا کاروباری استعمال، تو وہ اگر اس سے کوئی روزی کمائی جا رہی ہے تو وہ حلال ہے، حرام ہے، کیا مسئلہ؟ سرکاری زمین ریاست کی ملکیت ہے، جی، وہ کسی فرد کی ملکیت ہے ہی نہیں کہ وہ اس پر قبضہ کر سکے۔ جب وہ اس کی ملکیت ہی نہیں اور اس کو اپنی استعمال میں لینا بلا اجازت یہ قبضہ ہے، جی، یہ غصب ہے، تو غصب شدہ زمین کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اس پر نہ کام کیا جا سکتا ہے، نہ کام پر آگے رینٹ پہ دی جا سکتی ہے، ایون کہ اس میں نماز پڑھی تو نماز بھی اللہ مکروہ ہے، اکبر، اللہ اکبر، مکروہ ہے۔ ہاں فرض ادا ہو جائے گا، اجر نہیں ملے گا، اسی لیے فقہاء نے کہا اس میں کراہت ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اس شخص کے حکم میں ہے، لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب اس سے بھی آگے کی صورتحال ہے۔ لوگ اپنی دکان کے باہر جو پبلک کے استعمال کے لیے زمین چھوڑی جاتی ہے اس پر ایک ریڑھی والے کو اجازت دیتے ہیں، بالکل، پھر اس ریڑھی والے سے کرایہ لیتے ہیں ماہانہ طور پر۔ کس بات کا کرایہ؟ نہ آپ کی وہ زمین ہے، نہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، تو آپ نے کس بنا پر اس سے کرایہ لیا؟ یہ تو بھتہ ہے، یہ تو سیدھا سیدھا آپ کے لیے مال حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو غصب، اچھا کسی شخص نے کسی کی زرعی زمین پر قبضہ کر لیا تو فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر وہ کسی کاشتکار کو کاشتکاری کے لیے اجازت دیتا ہے جی، اور اسے کہتا ہے آپ ٹھیکے پہ رکھ لیں، اور اس کاشتکار کو پتہ ہے کہ اس کی یہ زمین نہیں ہے، قبضہ ہے، اس کے لیے کاشتکاری کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو ٹھیکہ پر اگر یہ مال لے گا تو وہ مال بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قبضہ شدہ زمین پر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اس سے پیسے کماتا ہے، تو وہ مال بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں جناب، جب آپ کے لیے اتنی بڑی زمین ہے، اتنے ذرائع ہیں رزق کے، تو آپ ضروری اس ناپاک مال میں اپنے ہاتھ گندے کر کے اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں اور اپنی زندگی اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کو اس حوالے سے میں سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا اقدام ہے اور اچھے اقدامات کی تعریف کرنی چاہیے۔ انہوں نے تجاوزات کے خلاف جو آپریشن شروع کر رکھا ہے، اگر انہوں نے اس کو بیچ میں روک دیا نا تو پھر یہ ان کے گلے کی ہڈی بھی بن جائے گا، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت جب بدلتی ہے وہ آ کر شروع ضرور کرتے ہیں لیکن پھر آ کر کہیں نہ کہیں وہ بریک لگا دیتے ہیں۔ نہیں خدا کرے اس کا خاتمہ ہو جائے، اس کام کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں اور جو ستھرا پنجاب کا آپ کا نعرہ ہے وہ ستھرا لگے۔ واہ، تنولی صاحب، جائیداد کو تقسیم کر دینے کے فائدے کیا ہیں اور نہ کریں تو پھر کیا انجام ہوتا ہے؟ جی بالکل، جب ہم اس پہلو پہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو سوسائٹی میں امن، جرائم کی بےکنی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک آپ جائیداد کو پراپر تقسیم نہیں کرتے۔ ایسا ہی۔ اچھا، جتنے جرائم ہیں اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، پورا کرمنل ریکارڈ نکال کے دیکھیں، 80% جرائم کے پیچھے اسباب معاشی ہوتے ہیں، خاندانی دشمنیاں، اخلاقی جذباتی مسائل کم ہوتے ہیں، معاشی مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں کہیں آپ دولت کو، سرمایے کو کسی بھی شکل میں، چاہے وہ ہے منقولہ غیر منقولہ، بالکل ایکومولیٹ ہونے کی اجازت دیتے ہیں غیر قانونی طور پہ، آپ جرائم کا ایک آتش فشاں تیار کر رہے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ جو دولت کا ارتکاز ہے اس کی بدترین صورت زمین کی ہے۔ اچھا، علامہ نے کمال بات کہی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین، الارض للہ، الارض للہ۔ قرآن مجید نے وہ جو جڑ ہے، جو اصل وجہ ہے جرائم کے فروغ کی، اس کے اوپر جو ہے وہ وار کیا، ضرب لگائی ہے کہ اس کا کلا کما کیا جائے۔ لہٰذا جب جائیداد پراپر تقسیم ہوگی
نہ صرف یہ کہ سوسائٹی کو کہ ہر فرد کو اس کا حق ملے گا، اس کو معاشی استحکام کے امکانات ملیں گے، جرائم کا دروازہ بھی بند ہوگا، اس کو بہت اچھی بات ہے۔ جناب عبدالرزاق عزت صاحب، سر یہ شرعی وارثوں کو محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے شرمناک ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جاتے ہیں، اس پر کوئی کامنٹ آپ کے؟ یہ ہمارے معاشرے کی یہ پھر وہی پکچر ہے جو آپ نے پہلے پینٹ کی کسی حد تک۔ اب جائیداد سے شرعی وارثان کو محروم کرنے کے لیے بے شمار قسم کے واقعات نظر آتے ہیں، جیسے ایک تو مثال آپ نے کوٹ کی کہ پاگل قرار دے دینا یا زبردستی پاگل کر دینا یا ان کو قید کر دینا، اللہ اکبر، اور پھر جیلی کاغذات بنوا دینا اور مقدموں میں ملوث کروا دینا، اور پھر شادی نہ کرنا بیٹیوں کی کہ جائیداد دینی پڑے گی، اور قرآن سے شادی کے واقعات بھی ہیں، کے واقعات بھی ہیں۔ اس طریقے سے اب اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز نا آق نامہ کے بھی وہ اشتہارات ایسا ہی ہے۔ اب یہ علامہ صاحب اس پہ مزید وضاحت فرما دیں گے کہ جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ آق کر دینے سے وہ وراثت ساقط نہیں ہوتی، بالکل، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو آق کر دیا تو وہ اس کو اب حصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ اچھی مثالیں بھی ہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جذبہ اثار بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کا تدارک کرنا چاہیے، ان کا سدباب کرنا چاہیے، اور حکومتی لیول پر اور قانونی لیول پر بھی کچھ سیلز بنانے چاہیے جو اس طرح کے معاملات کو ایڈریس کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کراچی میں اذان مغرب اور افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ حضرت مفتی صاحب، ہم نے جو گفتگو کی، یہ جو جھگڑے جھیڑے مسائل، حق تلفیاں، قبضے، ان کا حل کیا ہے آپ کے ذہن؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو ان کا غلام کہتا ہے، وہ اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ میں نے کسی کا حق نہیں رکھنا، سبحان اللہ، سبحان، اور کسی سے اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا، واہ، اور میں نے کسی کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی۔ دوسری بات، جی، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کی رسول اللہ نے شادی کروائی، اچھا، پھر انہیں زمین دی کہ یہ آپ کی ہے۔ جی، جہاں ان کی زمین تھی متصل ہی سیدنا صدیق اکبر کی زمین تھی، ایک بات پہ نزاع ہو گیا، جناب صدیق اکبر نے کہا یہ حصہ میرا ہے، انہوں نے کہا میرا ہے، بات بڑی، صدیق اکبر نے کچھ سخت جملے کہہ دی، پلٹ کر ربیعہ بن کعب اسلمی خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا، لیکن جناب صدیق اکبر کو احساس ہوا میں نے سخت کلامی کی، انہیں کہا کہ آپ بدلے میں آپ بھی مجھے ایسا کہیں، انہوں نے کہا حضور والا میری کیا مجال میں آپ کو کچھ الفاظ وہ بھی سخت کہوں؟ جناب صدیق اکبر نے کہا آپ کہیں نہیں تو میں رسول اللہ کو بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انہوں نے بہرحال نہ کہا، صدیق اکبر حضور کی خدمت میں آئے، سارا معاملہ بیان کیا، حضور نے حضرت ربیعہ کو بلا لیا، واہ، حضرت ربیعہ سے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا حضور ایسا مسئلہ ہے، لیکن میری کیا مجال تھی میں کچھ کہتا، حضور خوش ہوئے، فرمایا آپ نے اچھا کیا میرے یار کو کچھ نہ کہا۔ اب دیکھیے ایک معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور سخت جملے کہے، لیکن ربیعہ وہاں خاموش ہو گئے، معاملہ وہی ختم ہو گیا۔ بالکل یار ایسا اخلاقی احساس ہمارے اندر کیوں نہیں؟ کیوں ماں باپ یا دادا کے جھگڑے چلتے ہوئے نسل در نسل ہوتے ہیں، اور ایک قتل پھر بدلے میں دوسرا قتل، وہ ان کے 4 مارتا ہے، وہ ان کے 6 مارتا ہے، سلسلہ ہی چلتا رہتا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ حضرت ابو دجانہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے۔ صحابہ نے شکایت کر دی، حضور یہ جلدی کیوں جاتے ہیں؟ پوچھئے تو صحیح۔ پوچھ لیا، کہا دجانہ کیا بات ہے جلدی چلے جاتے ہو؟ کہا حضور میرے اور میرے ساتھ والے گھر کے درمیان ایک درخت ہے کھجور کا، وہ ہے میرے پڑوسی کا، رات کو کچھ کھجوریں گرتی ہیں جو میرے صحن میں گر جاتی ہیں، میں اس لیے نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا ہوں کہیں میرے بچے اٹھ کے پڑوسی کی کھجوریں کھا نہ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان، میں اس لیے جلدی جلدی جا کر کھجوریں چن کے اس کے گھر واپس لوٹاتا ہوں۔ اس قدر احساس تھا۔ ڈاکٹر صاحب احساس ہوگا تو ہم حق تلفی سے بچیں گے، احساس نہیں ہوگا کچھ بھی تربیت کر لیں،
کچھ بھی کہانیاں سنا دیں، فضائل سنا دیں، ڈرا لیں، لوگ باز نہیں آئیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ احساس پیدا کرنے کے لیے میری ریکویسٹ ہے، آپ ہفتے میں ایک دن قبرستان ضرور جایا کریں اور لوگوں کی قبریں دیکھا کریں اور وہاں نام پڑھیں، کہیں آپ کو چودھری، کہیں رانا، کہیں آپ کو فلاں لکھا ہوا نظر آئے گا، اور آپ اس سے سبق لیں۔ آج یہ اس قبر کے اندر ہیں، کوئی زمین، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد، کار، بینک بیلنس لے کر ساتھ نہیں آئے، کل میں نے بھی یہاں پڑے ہونا ہے۔ اگر یہ آپ عمل شروع کر دیں، میرا خیال ہے کہ احساس زندہ ہو جائے گا۔ احساس ہو گیا تو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔ کنولی صاحب، یہی سوال آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، کیا پیغام دیں گے، کیسے ہم بچیں ان جھگڑوں سے؟ جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھا قبلہ مفتی صاحب نے اس پہ روشنی ڈال دی۔ گزارش ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم و تربیت ہے، اس میں ہمیں اخلاقیات کو مرکز توجہ بنانا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس کا ایک پہلو جو بہت نظر انداز ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو اور اپنی نئی نسل کو یہ بات سمجھانی ہے کہ کامیابی اخلاقیات کی پابندی میں ہے، اخلاقیات کی پامالی میں ہے۔ بہت خوب۔ اور یہ دیر پا کامیابی ہے۔ جب آپ اخلاقی قدروں پہ کمپرومائز کر کے کوئی کامیابی حاصل کر بھی لیتے ہیں، وہ آخر میں آپ کے لیے بوجھ بنتا ہے، وہ بہت سا آپ سے جرمانہ لیتا ہے، بہت سا آپ کو اس کے لیے لاس کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے کسی کا حق غصب کرنا ہے، جائیداد کا معاملہ ہے، یا زندگی میں کوئی بھی ایشو ہے، آپ کبھی بھی مورالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اب دنیا کو دیکھیں، وہ قومیں جو مورالٹی پہ کھڑی ہیں، جاپان ہمارے سامنے ہے، ان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکا۔ اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو قوموں پہ عذاب صرف مورالٹی کی وجہ سے آیا ہے۔ عبادات پہ گرفت شاید ہوئی ہو، لیکن اس کی ہمیں اتنا بڑا ریکارڈ نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں کثرت سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں کسی قوم نے اخلاقیات کو چھوڑا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے گرفت فرمائی ہے۔ کیسی اچھی تو ہم نے بتانا یہ ہے کہ ساری کامیابی اخلاقیات کی پابندی میں ہے۔ جیسی آپ اس کو پامال کریں گے، آپ اپنے لیے اپنی بنیاد کو متزلزل کر دیں گے۔ اللہ۔ جناب عزت صاحب، آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ پیغام دیں، کوئی کامنٹ کریں۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی۔ بات یہ ہے کہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن کریکٹر بلڈنگ کیسے ہو؟ نظام تعلیم بھی موجود ہے، مدارس بھی موجود ہیں، کس طریقے سے ہم انسانوں کے کردار میں یہ پختگی پیدا کریں کہ وہ کسی کا حق نہ ماریں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم بظاہراً تو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر حقیقی معنوں میں دین پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ اختلافات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ظاہری طور پر بڑی مذہبی فیملیز کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب بہنوں کا اور بیٹیوں کے حصے کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ معاملات کچھ اور قسم کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین کی صحیح سپرٹ پر جانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جس نے کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے محروم کر۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ہمیں تو اپنے جو نظام تعلیم میں بھی اور کریکٹر بلڈنگ کی جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو قانونی نظام ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو صدیوں کیسز چلتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک ویکنس ہے سسٹم میں، اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ عاقب صاحب، انہوں نے قانونی نظام کی بات کی، تو ایک قانون دان کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے یہ سارا ہم بہتر جی بالکل، میراث کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ جتنے بھی جھگڑے ہماری سوسائٹی میں پائے جا رہے ہیں، ان کا تدارک چند ان نمایاں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ریاست کے ہر باشندے کو میراث کا علم سکھانا چاہیے۔ اگر ہم یہ سکھا دیں، لیک آف نالج ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں چلتا اور ہم حق تلفی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نصاب میں میراث پڑھانا چاہیے، ہمیں لوگوں کو ترغیب دلانی چاہیے کہ آپ علم وراثت اور قانون وراثت کو سیکھیں، پھر سسٹم کے اندر بہتری لانی چاہیے اور قانون سازی اس اعتبار سے کرنی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارا حق یہ ہے اور ہماری ڈومین یہ ہے۔ ہر حق تلف ہونے والا کہیں نہ کہیں حق مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اگر قانون سازی مضبوط ہو جائے، سسٹم میں بہتری آ جائے گی، کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دے دی جائے جو میراث کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھگڑوں کا تدارک کرے، تو پھر سسٹم، عدالتی نظام اور سوسائٹی مل کر ان جھگڑوں کا تدارک کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ الگ کمیٹی جیسے کمیشنز ہوتے ہیں، وہ انہی کیسز کو ڈیل کریں۔ جی بالکل، جی بالکل، یہ بہت اچھا ہوگا۔ بالکل جی ناظرین مکرم، جی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل اسی پروگرام میں رحمت رمضان میں افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آج باتیں کی ہیں
ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ.